باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح المدوم کتاب صوم درس نمبر 133 میں ہلال کے ثبوت میں بعض غیر معتبر ذرائع کے تحقیق پیش کی جائے گی۔ تعداد کے حوالے سے ماہ رمضان کو ثابت کرنا غیر معتبر قرار دیا گیا، اس کا بھی ایک تتمہ رہتا ہے، اور بعض دیگر بھی غیر معتبر ذرائع کی تحقیق یہاں پر پیش کی جائے گی۔ تعداد کے دوسرے معنی میں شہید اول کے قول کی تحلیل کی جائے گی۔ اگر 1-2 ماہ مطلع ابر آلود ہو تو تعداد کے اعتبار کی تحقیق ہوگی۔ اصل عملی کے ظاہر سے تعارض کی صورتیں اور احکام بیان کیے جائیں گے۔ عبارت کی تشریح اور توضیح، چاند کے بلند یا بڑے ہونے کا اعتبار نہ ہونے کا حکم بھی بیان ہوگا۔ تعداد کے لحاظ سے ماہ رمضان کو ثابت کرنے کے بارے میں شہید ثانی نے فرمایا کہ شہید اول نے اس کو ایک صورت میں معتبر قرار دیا ہے دروس شرعیہ میں، کہ اگر پورا سال ہلال کے وقت مطلع ابر آلود رہا ہو اور چاند نہ دیکھا گیا ہو تو پھر ماہ رمضان کو پچھلے سال کی تاریخ سے 5ویں دن قرار دیں گے۔ یعنی پچھلے سال اگر ماہ رمضان جس تاریخ کو آیا تھا اس کے بعد 5ویں دن کو ماہ رمضان قرار دیں گے۔ شہید ثانی نے فرمایا کہ عموماً ایسا ہی ہوتا ہے، یعنی سال کے کچھ مہینے مکمل اور کچھ کیا ہوتے ہیں ناقص ہوتے ہیں، تو 5 دن کا ہی فرق پڑتا ہے، 5ویں دن اگلے سال پھر ماہ رمضان آ جاتا ہے، اور فرمایا کہ اس کی روایات بھی تائید کرتی ہیں۔ اب ایک اور فرض کو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اگر پورا سال تو ہلال کے وقت ابر آلود نہیں رہا مطلع، بلکہ 1-2 مہینے درمیان میں ایسے آئے کہ جن میں مطلع ابر آلود رہا، اب اگر ہم نے ماہ رمضان کو ثابت کرنا ہے تو کیسے ثابت کریں گے، خصوصاً دوسرے معنی کے لحاظ سے؟ تو فرماتے ہیں کہ قاعدہ عدد معتبر نہیں ہوگا، بلکہ اقوی یہ ہے کہ اس کا جو تعداد کا آخری معنی تھا اس پر عمل کیا جائے۔ بنابراین اگر ماہ شعبان اور ماہ رجب میں ہلال ثابت نہ ہوا ہو اور ابر آلود رہا مطلع، تو ان دونوں مہینوں کو 30 دن شمار کریں اور اس کے بعد ماہ رمضان کو شروع کریں۔ اور اگر 2 مہینے سے زیادہ 3 یا 4 مہینے مجہول رہا ہو ہلال، تو اس صورت میں تیسرے اور چوتھے مہینے میں یعنی محل اشکال ہے، چونکہ ایک طرف اصل استصحاب بقائے شہر ہے، چونکہ شک ہے کہ ماہ سوم تمام تھا یا ناقص، تو استصحاب ہوگا کہ ابھی مہینہ باقی ہے تو 30 دن کا اس کو شمار کرنا پڑے گا۔ اور اگر ماہ شعبان اور 2 مہینے اس کے قابل بھی ایسے ہوں تو جب شعبان کے 29 دن مکمل ہو جائیں اور 30واں دن ہو تو شک ہے کہ آیا یہ آخر شعبان ہے یا اول رمضان، تو اس حساب کہتا ہے کہ ابھی ماہ شعبان باقی ہے۔ دوسری طرف ظاہر جو یعنی عموماً مہینے ہوتے ہیں وہ عموماً تیسرا مہینہ ناقص ہی رہتا ہے، چونکہ 2 مہینے تو ہم نے 30 دن کے قرار دیے، اور عادتاً بھی ایسا نہیں ہوتا کہ 3 مہینے پے در پے اور مسلسل 30 دن کے واقع ہوں۔ اس بنیاد پر ظاہر یہ کہتا ہے کہ شعبان کے 29 دن ہوں گے اور 30ویں دن کو ماہ رمضان قرار دیں۔ پس نتیجہ میں اصل استصحاب ظاہر حال کے ساتھ متعارض ہے، اور قواعد اصولی کی بنیاد پر اصل پر جو عمل ہے وہ ظاہر پر عمل سے مقدم ہوگا۔ تو اس صورت میں تیسرے اور چوتھے مہینے کو بھی 30 دن کا مکمل لینا پڑے گا۔ اس کی عبارت کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اما لو غم شہر و شہران خاصۃ فعدہما 30 اقوى وفيما زاد نظر من تعارض الاصل والظاہر وظاہر الاصول ترجیح الاصل۔
فرمایا تھا کہ اگر ماہ رمضان کو تعداد کے لحاظ سے جاننا پڑے، چونکہ پورا سال ہلال جو ماہ تھا وہ آبر آلود ہونے کی وجہ سے نہیں دیکھا گیا تھا، تو اس صورت میں شہید اول نے فرمایا تھا دروس میں کہ تعداد کے لحاظ سے دوسرے معنی میں ہم ماہ رمضان کو ثابت کر سکتے ہیں۔ سابقہ سال جس دن سے ماہ رمضان شروع کیا تھا اس سے گن کر 5ویں دن اب ماہ رمضان کو شروع کر لیں۔ شہید ثانی نے فرمایا تھا اگر سارا سال ہی 12 کے 12 مہینوں کا ہلال ہی نظر نہ آیا ہو تو یہ تو ایک حد تک شہید ثانی کی بات ٹھیک ہے، اور روایات بھی اس کی تائید کرتی ہیں۔ اب اس کا فرض لیتے ہیں اما لو غم شہر و شہران خاصتاً، سارا سال یا 12 کے 12 مہینوں کا ہلال وہ آبر آلود نہیں رہا بلکہ 1 یا 2 مہینے آبر آلود رہے، فَعَدُّهُمَا 30 اقوا، تو ان دونوں مہینوں کو 30 کا شمار کر کے اس کے بعد ماہ رمضان کو شروع کرنا زیادہ قوی ہے۔ وَفِي مَا زَادَ نَظَرٌ، اور اگر 2 یا 1 مہینے سے زیادہ مہینے ابر آلود رہا ہے لیکن سارا سال بھی ابر آلود نہیں رہا تو اس صورت میں 30 دن شمار کرنا اشکال رکھتا ہے۔ کیوں؟ من تعارض الاصل والظاہر، چونکہ اس مورد میں اصل عملی استصحاب بقاء ماہ سابق اور ظاہر حال آپس میں تعارض رکھتے ہیں، چونکہ اصل استصحاب یہ ہے کہ 2 مہینے سے زیادہ مسلسل مہینے وہ 30 دن کے نہیں ہوتے، 1-2 مہینوں کے بعد پھر 29 کا آ جاتا ہے۔ تو اصل تو یہ کہتی ہے کہ جب تک چاند نظر نہ آئے تو اصل بقائے ماہ سابق ہے، لیکن ظاہر حال یہ ہے کہ 2 مہینوں سے زیادہ مسلسل مہینے جو ہوتے ہیں وہ 30 دن کے نہیں بنتے۔ تو اب اس صورت میں چونکہ اشکال موجود ہے، ظاہر حال یہ ہے کہ تیسرا مہینہ ہم 29 کا شمار کریں، لیکن ادھر سے چاند نظر نہیں آیا تو اصل استصحاب بقائے ماہ سابق ہے، تو اس وجہ سے اشکال پیدا ہوتا ہے۔ وظاہر الاصول ترجیح الاصل، اور اصول فقہ میں جو تحقیقات موجود ہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس صورت میں اصل عملی استصحاب بقائے ماہ سابق کو ترجیح دی جائے گی۔ علم اصول میں جو تحقیقات پیش کی گئی ہیں ان کی روشنی میں فرماتے ہیں قواعد شرعی کی روشنی میں اصل عملی کو ترجیح دینی چاہیے۔ اس کے بارے میں یہ ہے کہ اگر تو ظاہر حال شرعی حجت کی مانند ہو، جیسے 2 عادل گواہ ہوں یا روایت معتبرہ موجود ہو، اس صورت میں تو ظاہر جو ہوتا ہے وہ اصل عملی سے مقدم ہوتا ہے، لیکن بحث و صورت میں ہے جب ظاہر حال وہ حجت شرعی نہ ہو بلکہ عرف یا عادت غالبہ یا قرائن ظاہرہ کی وجہ سے ہم سمجھ رہے ہوں کہ یہ اصل کے مخالف ہے، تو اس صورت میں کبھی اصل عملی مقدم ہوتی ہے، کبھی ظاہر حال مقدم ہوتا ہے۔ تو اس کی تحقیق پیش کرتے ہیں کہ 4 صورتیں اس کی بن سکتی ہیں۔ ظاہر مقدم ہو اصل عملی پر، جب حجت شرعی ہو ظاہر، 2 عادل گواہ ہوں یا روایت ہو تو پھر ظاہر مقدم ہوگا اصل عملی پر۔ اور دوسری صورت یہ بنتی ہے کہ اصل مقدم ہو ظاہر پر، اصل عملی ظاہر حال پر مقدم ہو۔ انسان کو یقین ہے مثال کے طور پر لباس کی نجاست کا، اور شک ہے کہ آیا اس کی نجاست زائل ہوئی یا نہیں، تو اصل استصحاب بقائے نجاست ہے، اگرچہ قرائن ظاہری اس کے خلاف ہوں، قرائن اس کی طہارت پر ہوں۔ مثال کے طور پر لباس جو انسان نے دیکھا کہ اس میں خون ہے، پھر کسی ایسے شخص کے پاس دیکھا کہ جس کی عادت ہے کہ وہ پاک کر لیتا ہے، اب اس میں خون نہیں دیکھتا، اب شک ہے کہ
آیا انسان نے اس کو دھویا ہے، پاک کیا یا نہیں کیا؟ اصل سے صاف بقائے نجاست ہے، اگرچہ ظاہر حال یہ ہے کہ اس نے شاید اس کو دھو لیا ہو اور پاک کر لیا ہو، تو جب تک ہمیں یقین نہ ہوگا کہ اس نے دھو کے اس کو پاک کیا ہے تو اصل سے صاف بقائے نجاست جاری ہوگی۔ ظاہر مقدم ہو اصل پر، جیسے روزہ دار ظہر کے بعد شک کرے کہ آیا نیت روزہ کی ہے یا نہیں کی، تو کہتے ہیں کہ شک کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، روزہ صحیح ہوگا، اگرچہ اصل تو یہ تھی کہ عدم نیت نہیں کی، لیکن ظاہر یہ کہ اس نے واجب کو خلل نہیں ڈالا ہوگا۔ یہاں پر اختلاف ہے کہ آیا ظاہر مقدم ہوگا یا اصل مقدم ہوگی، جیسے غسالہ حمام ہے، وہ پانی جو حمام میں لوگوں کے بدن سے زمین پہ گرتا ہے، مشہور فقہا کہتے ہیں کہ وہ نجس ہوگا، کیونکہ ظاہر حال یہ ہے کہ لوگ نجاست کی حالت میں ادھر آتے رہتے ہیں تو وہ بھی نجس کر کے جاتے ہیں۔ دوسرے بعض فقہا کہتے ہیں کہ اصل طہارت آب جاری ہوگی، یعنی پانی پاک ہے۔ والعلو وإن تأخرت غیبوبته إلى بعد العشاء وإن تأخرت غیبوبته إلى بعد العشاء والانتفاخ وهو عظم جرمه المستنیر حتى رؤي بسببه قبل الزوال او رؤي رأس الظل فيه لیلۃ رؤیته۔ ایک اور چیز کہ جس کے ذریعے اول ماہ ثابت نہیں ہوتا اور ہلال شرعن ثابت نہیں ہوتا، وہ چاند کا بلند ہونا ہے، اگرچہ کہ وہ غروب اس کا دیر سے ہو، یہ دلیل نہیں ہوتا کہ سابقہ رات میں چاند موجود تھا اور یہ اس کی دوسری رات ہے۔ علم نجوم کے ماہرین نے رؤیت ہلال کے بارے میں دو اصطلاحیں استعمال کی ہیں، ایک بعد معدل اور ایک بعد سوا۔ بعد معدل یہ ہوتا ہے کہ ہلال کی غروب آفتاب کے بعد افق پر ٹھہرنے کی جو مقدار ہے وہ 40 منٹ ہو، اور یہ برابر ہوتا ہے 10 درجہ فلکی کے، اور 15 درجہ فلکیات جو ہوتے ہیں وہ 1 گھنٹے کے برابر ہوتے ہیں، تو یہ اس سے کم تر ہوتا ہے۔ تو مہینہ جو چاند ہوتا ہے نیا، وہ قابل رؤیت نہیں ہوتا، اور تقویم میں اسے کہتے ہیں کہ ہلال فلاں شب میں قابل رؤیت نہیں ہے۔ اور دوسری ان کی اصطلاح بعد سوا یا بعد سوا، اصل لغت میں حد معتدل و متوسط کے معنی میں ہے، اور اصطلاح میں ہے کہ بعد ما بین تقویم شمس و تقویم قمر، غروب آفتاب کے وقت چونکہ نسبت جو ہوتی ہے اجزاء منطقۃ البروج کی، وہ نسبت نکالی جاتی ہے اور وہ اجزاء ہمیشہ برابر ہوتے ہیں، تو اس کو بعد سوا یا بعد سوا کہتے ہیں۔ دو تقویموں کے درمیان جو بعد ہے، بعد سوا، اگر 10 درجے سے کم ہو تو ہلال افق پر دیکھا نہیں جاتا۔ پس بطور کلی جب بعد سوا و بعد معدل 10 درجے سے کم ہوں تو ہلال قابل رؤیت نہیں ہوتا، اگر 10 سے 12 درجے کے درمیان ہو تو ہلال ضعیف اور کمزور سا دیکھا جاتا ہے، اور 12 سے 14 کے درمیان ہو تو معتدل یعنی حد متوسط ما بین ظہور و خفا دیکھا جاتا ہے، اور جب اس سے زیادہ ہو تو کہتے ہیں کہ ہلال ماہ جو ہے بلند ہے، ظاہر ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہو گیا کہ اگر وہ غروب آفتاب کے بعد کافی دیر تک وہ کیا ہے موجود رہے، عشاء کے بعد تک بھی اس کا غائب ہونا مؤخر ہو جائے، تب بھی وہ دلیل نہیں ہوگا کہ سابقہ رات میں ہلال موجود تھا، یہ دوسری کا چاند ہے۔ والانتفاخ، ایک اور طریقہ جسے اول ماہ کے ثابت ہونے کے لیے کافی نہیں سمجھا گیا، شرعی اعتبار نہیں رکھتا، وہ انتفاخ۔ انتفاخ کا معنی کیا ہے کہ یعنی ہلال کا زیادہ نورانی ہونا، وَهُوَ عِظَمُ جِرْمِهِ الْمُسْتَنِيرِ، یعنی اس کے روشن
حصے کا بڑا ہونا، تو یہ دلیل نہیں ہوتا کہ یہ دوسری کا چاند ہے، اور اس سے پہلی کا جو چاند نظر نہیں آیا تھا وہ پہلی اس کا ہو چکا ہے۔ حتی رؤیا بے سبب ہی قبل الزوال، وہ بعض اوقات اتنا روشن اس کا جو حصہ ہے وہ بڑا ہوتا ہے کہ زوال سے پہلے بھی اس کی وجہ سے وہ نظر آ جاتا ہے۔ اور رؤیا رأس الظل فیہ لیلۃ رؤیتہ، یا جس رات وہ نظر آتا ہے تو اس میں انسان کا سایہ بھی نظر آتا ہے، یعنی اس کی روشنی قوی ہوتی ہے۔ تو اس صورت میں بعض فقہا جیسے سید مرتضیٰ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ علامت ہے کہ یہ دوسری کا چاند ہے، اور اول ماہ کی جو رات تھی وہ سابقہ تھی۔ تو علوف بھی تقریباً علم نجوم کی اصطلاح ہے، اور انتفاخ بھی تقریباً علم نجوم کی اصطلاح ہے۔ علم نجوم کے ماہرین کہتے ہیں کہ رؤیت ہلال افق کے اختلاف سے مختلف ہوتی ہے، جو نقطہ مدار قمر وہاں پر نصف النہار کے قریب ہوتا ہے تو رؤیت ہلال وہاں جلدی ہوتی ہے، کبھی تو ظہر سے پہلے بھی چاند دیکھا جاتا ہے۔ لہذا ممکن ہے کہ ایک رات میں کیا ہو، نیا جو چاند ہے وہ زمین پر رؤیت ہلال کے قابل ہو جائے اور دوسری جگہ اس کو نہ دیکھا جائے، تو یہ بھی بعض اوقات ہوتا ہے۔ اور کبھی کہتے ہیں کہ جہاں پر عرض قمر شمالی ہو تو وہاں پر ستارے کا جو ظہور ہوتا ہے وہ جلدی ہوتا ہے اور اس کا چھپنا دیر سے ہوتا ہے، اور جہاں عرض جنوبی ہو تو وہاں پر اس کا ظہور دیر سے ہوتا ہے اور اس کا مخفی ہونا جلدی ہوتا ہے۔ تو جتنا کوئی عرض شمالی ہوگا تو وہاں پر یہ تفاوت بیشتر ہوگا۔ تو یہ سب علم حیات کی اصطلاحات ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ چیزیں بھی معتبر نہیں ہیں۔ اگر شام کے وقت پہلی کا چاند نظر آتا ہے تو روزہ رکھا جائے گا، اگر نظر نہیں آتا تو پھر یہ سب جو علم نجوم کی اصطلاحات ہیں یہ معتبر نہیں۔ یہاں پر شہید ثانی کے کلام میں ایک عبارت کو بھی حل کرنا چاہیے، رؤیا رأس الظل، حالانکہ یہ مراد تھا ظل الرأس سے، جیسا کہ فقہا اور روایات نے تعبیر کیا ہے۔ تو یہ جو شہید ثانی نے تعبیر کیا ہے تو یہ بلاغت کے محسنات میں سے ہے، بطور قلب استعمال ہوا ہے، قلب قاف کے ساتھ ہے، یعنی بدل کے معنی راس و ذل کا کیا ہے، ذل الراس سے ستر کا سایہ جو ہے رات کو دیکھا جائے۔ بہرحال چاند کے بلند ہونے کے بارے میں شیخ صدوق علیہ رحمہ قائل ہیں، اور اسماعیل بن حر کی روایت بھی امام صادق علیہ السلام سے ان کی دلیل ہے، اذا غاب الہلال قبل الشفق فهو للیلہ واذا غاب بعد الشفق فهو للیلتین، وسائل الشیعہ باب نہم ابواب احکام شہر رمضان۔ تو یہ دوسری روایات کے معارض ہے، اس وجہ سے یہ نظریہ قبول نہیں۔ اور انتفاخ کے بارے میں سید مرتضیٰ کا نظریہ ہے، حماد کی روایت امام صادق علیہ السلام سے، تو یہ بھی باب ہشتم میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ بھی روایات ہیں، لیکن اس کو مشہور علماء نے حجت نہیں مانا، اور محمد بن عیسیٰ کی روایت اور باقی جو ہیں ان کی روایات تائید کرتی ہیں۔